السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ قومی دارالحکومت دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس شدید زمرے میں برقرار ہے۔ دہلی کی آب و ہوا کا معیار کافی خراب چل رہا ہے۔ مرکزی حکومت کے زیر انتظام سسٹم آف ایئر کوالٹی انڈیکس اینڈ ریسرچ یعنی سفر نے ہفتہ 6 نومبر کی صبح یہ معلومات پیش کی ہے۔ سفر کے تجزیے کے مطابق آج صبح 6 بجے دہلی کے مجموعی ہوا کا معیار ایئر کوالٹی انڈیکس 533 کے ساتھ شدید زمرے میں پایا گیا ہے۔ اس سے پہلے جمعے کو دہلی کی ہوا کا مجموعی معیار انتہائی خراب زمرے کے اوپری سطح پر پہنچ گیا تھا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 7 نومبر کی شام سے ریلیف کی توقع ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ وہ وہاں سے اسمبلی انتخابات لڑیں گے جہاں سے پارٹی کہے گی۔ یہ پہلا موقع ہے جب یوگی نے آئندہ اسمبلی انتخابات میں اپنی فیلڈنگ کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات گورکھپور کے گورکھ ناتھ مندر میں صحافیوں سے بات چیت کے دوران کہی۔ یوگی آدتیہ ناتھ اس وقت اتر پردیش قانون ساز کونسل کے رکن ہیں۔ آئندہ اسمبلی انتخابات میں اپنی امیدواری کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں یوگی نے کہا کہ میں نے ہمیشہ الیکشن لڑا ہے اور جہاں سے پارٹی کہے گی وہاں سے لڑوں گا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کا ایک پارلیمانی بورڈ ہے اور یہ فیصلہ کرے گا کہ کون کہاں سے الیکشن لڑے گا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما کپل مشرا نے ہریانہ کے گروگرام کے سیکٹر 12A میں ایک ایسی جگہ پر گووردھن پوجا میں شرکت کی جہاں مسلم کمیونٹی کے لوگ ہر ہفتے نماز ادا کرنے پہنچتے ہیں۔ پوجا کا اہتمام ہندو تنظیم سمکیت ہندو سنگھرش سمیتی نے کیا تھا۔ گروگرام پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ جمعے کو اس جگہ پر نماز نہیں پڑھی گئی۔ وہاں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے مشرا نے کہا کہ کمیٹی نے یہ راستہ دکھایا ہے کہ کس طرح پرامن طریقے سے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ کسی عوامی جگہ پر نماز ادا کرنے پر اعتراض کرتے ہوئے مشرا نے کہا اگر مختلف مذاہب، مسلک اور فرقوں کے لوگ ہفتے میں ایک دن کھلی عوامی جگہوں پر قبضہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں تمام سڑکیں اور پارکس بند ہو جائیں گے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا کہ گڑگاؤں میں نماز جمعہ کے خلاف احتجاج یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ احتجاجی کتنے انتہا پسند ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کے تئیں ان کی نفرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اویسی نے دہلی کے قریب گڑگاؤں میں نماز جمعہ ادا کرنے سے روکنے سے متعلق احکام پر اپنے ٹویٹ میں حکومت سے یہ جاننا چاہا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کے دن 15 تا 20 منٹ نماز کی ادائیگی اور ہمارے اپنے عقیدے پر عمل کی وجہ سے کیسے کسی فرقہ یا طبقے کو نقصان یا صدمہ ہو سکتا ہے۔ شہر کے سیکٹر 12A علاقے میں جہاں جمعے کی نماز کا اہتمام کیا جاتا تھا، آج چند ہندو تنظیموں کی جانب سے خیمے نصب کرتے ہوئے وہاں مذہبی تقریب منعقد کی گئی۔ اس پروگرام میں بی جے پی کے MP کپل مشرا کے علاوہ کئی ہندو پجاریوں اور سیاستدانوں نے شرکت کی۔ یہ پروگرام اس وقت منعقد کیا گیا جب ہریانہ کی حکومت نے گروگرام کے 37 پبلک گراؤنڈز کے منجملہ 8 پر سے نماز کی ادائیگی کے تعلق سے جاری کیے گئے اپنے احکامات واپس لے لیے۔ گروگرام پولیس نے بتایا کہ سابق میں جن 8 میدانوں کی نشاندہی کی گئی تھی ان پر نماز کی اجازت واپس لے لی گئی ہے۔ اگر دیگر میدانوں پر بھی کوئی اعتراض سامنے آتے ہیں تو ان کی اجازت بھی برخاست کر دی جائے گی۔ مرکزی حکومت کی جانب سے 4 نومبر سے پیٹرول اور ڈیزل پر سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی میں 5 روپے اور 10 روپے کی قابل لحاظ کمی کے پیش نظر تاحال 22 ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں نے پیٹرول و ڈیزل پر اضافی قدر ٹیکس کو کم کر دیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں سب سے زیادہ اور 13 روپے 43 پیسے کی کمی مرکزی زیر انتظام علاقے لداخ میں کی گئی ہے۔ اس کے بعد کرناٹک اور پڈوچیری میں پیٹرول کی قیمت میں زیادہ اور 13 روپے 35 پیسے 12 روپے 85 پیسے کی کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں سب سے زیادہ کمی مرکزی زیر انتظام علاقہ لداخ میں کی گئی جہاں پر اس کی قیمت کو 19 روپے 61 پیسے فی لیٹر کم کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کرناٹک اور پڈوچیری کا نمبر ہے جہاں پر ڈیزل کی قیمت میں زیادہ کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تاہم 14 ریاستوں مرکزی زیر انتظام علاقوں نے ابھی پیٹرول اور ڈیزل پر اضافی قدر ٹیکس میں کوئی کمی نہیں کی ہے، جن میں مہاراشٹرا، دہلی کا قومی دارالحکومت علاقہ، مغربی بنگال، تمل ناڈو، تلنگانہ، آندھرا پردیش، کیرالہ، میگھالیہ، انڈمان و نکوبار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، چھتیس گڑھ، پنجاب، راجستھان شامل ہیں۔ اوقاف جامع مسجد شری نگر نے تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی پر پابندی پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انجمن نے جمعے کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ انجمن اور مسلمانان کشمیر یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایک طرف جہاں جموں کشمیر کی تمام عبادت گاہوں، آستانوں، امام باڑوں اور خانقاہوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے باضابطہ کھول دیا گیا ہے، لیکن صرف مرکزی جامع مسجد پر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسلسل پابندی خدفن جاری ہے، جو حد درجے افسوسناک اور ناقابل فہم ہے۔ تریپورہ میں ہوئے فساد کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ شرپسندوں کے خلاف اب تک کسی ٹھوس کارروائی کا نہ ہونا انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ رد عمل انہوں نے جمعیت علماء ہند کے تریپورہ فساد زدہ علاقوں کا 3 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد پیش کردہ تفصیلی رپورٹ پر ظاہر کیا ہے۔
मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर नाज़िम उमूमी जमीयतुल उलमा हिंद मुफ्ती सैयद मासूम साकिब और सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा उत्तर प्रदेश मौलाना अजहर मदनी पर मुश्तमिल एक नुमाइंदा वफ़द ने त्रिपुरा फसादज़दा इलाके का दौरा करके अपनी तफसीली और तफ्तीशी रिपोर्ट मौलाना मदनी को पेश की है। मौलाना मदनी ने कहा कि त्रिपुरा की सरहदें बांग्लादेश से मिलती है, लेकिन इसके बावजूद ये एक पुरअमन रियासत रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जब से एक मखसूस नज़रिए को मानने वाली पार्टी इख्तिदार में आई है, फ़िरका परस्त अनासिर और इनकी तंजीमों को एक तरह से खुली छूट मिली हुई है। फसाद बर्पा करने की साजिशें तो पहले से होती रही है, लेकिन पिछले दिनों बांग्लादेश में हुए वाक़यात को बहाना बनाकर बाज़ फ़िरका परस्त तंजीमों ने वहाँ हैवानियत और बर्बरियत का जो मुजाहरा किया, वो ये बताता है कि फ़िरक़ेवारियत का जहर किस तरह लोगों के दिलों में अंदर तक सरायत कर गया है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के मुताबिक 12 मस्जिदों पर हमले हुए, जुलूस के दौरान की गई आतिशज़नी से इबादत गाहों और मुसलमानों की दुकानों और दीगर इमलाक को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा है। उन्होंने ये भी कहा कि त्रिपुरा में जो कुछ हुआ है, इससे पूरी दुनिया में मुल्क की शबिया मजरूह हुई है। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने सऊदी अरब को फ़िज़ा से फ़िज़ा में मारने वाले मिसाइलों की फ़रोख्त की मंजूरी की तस्दीक की है। ये जो बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से किसी खलीजी मुल्क से अब तक हथियारों की सबसे बड़ी डील है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पेंटागन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिकी महकमा खारिजा ने मौजूदा और मुस्तकबिल के ख़तरात को देखते हुए सऊदी अरब की मदद के लिए हथियारों की फ़रोख्त को मंजूरी दे दी है। पेंटागन का कहना है कि सऊदी अरब को हथियारों की फ़रोख्त अमेरिकी खारिजा पॉलिसी और दोस्त ममालिक की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के ज़रिए इसकी कौमी सलामती में भी मुआवन होगी। दुबई से ताल्लुक़ रखने वाली और दुनिया की बड़ी एयरलाइंस में से एक एमिरेट्स ने कहा कि नई सर्विस इजराइल को आलमी रूट नेटवर्क से किसी रुकावट के बगैर मुंसलिक कर देंगी। ये मुत्तहिदा अरब इमारात और इजराइल के दरमियान गुज़िश्ता साल सितंबर में ताल्लुकात मामूल पर आने के बाद इसमें वसअत दी जा रही है। दोनों ममालिक के दरमियान गुज़िश्ता साल मुआहदे के बाद सफ़र की सस्ती सहूलत फराहम करने वाली फ्लाई दुबई ने मुआहदे के चंद माह बाद ही तल अवीव और दुबई के दरमियान पहली कमर्शियल परवाज़ का आगाज़ किया था। अबू धाबी की एयरलाइन इत्तेहाद और इजरायली एयरलाइन आर्किया भी अब मामूल की परवाज़ों की पेशकश कर रही है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट में अहम कामयाबी मिली है, जिसके तहत नामपल्ली में वाक़ कब्रिस्तान मीर रहमत अली शाह की अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ की राह हमवार हुई है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज कासिम ने आरडीओ हैदराबाद को मकतूब रवाना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में गैर मिजाज कब्ज़ों की बर्खास्तगी की ख्वाहिश की है। वाज़ह है कि कब्रिस्तान हज़रत मीर रहमत अली शाह के तहत 998 मुरब्बा गज़ वक्फ अराज़ी है। अराज़ी के कुछ हिस्से पर नाजायज़ कब्ज़ा करते हुए कारोबार शुरू किया गया। कब्रिस्तान के मुतवल्ली ने वक्फ ट्रिब्यूनल में मुकदमा दायर किया, जहां ट्रिब्यूनल ने वक्फ बोर्ड के हक़ में फ़ैसला सुनाया। ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, जहां गैर मिजाज काबिज़ को राहत मिली। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। 3 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अहकामात को कालादम करार दिया और ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखते हुए गैर मिजाज काबिज़ को तखलिया के लिए 3 माह का वक्त दिया। सुप्रीम कोर्ट की यह मोहलत 2 नवंबर को ख़त्म हो चुकी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने हैदराबाद आरडीओ से ख्वाहिश की कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमलावरी और गैर मिजाज कब्जे की बर्खास्तगी के इक़दामात करें, ताकि कब्रिस्तान की अराज़ी का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। फलकनुमा रेल ओवर ब्रिज से मुतवाज़ी ब्रिज की तामीर के कामों का फौरी तौर पर आगाज़ किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि नए ब्रिज की तामीर के बाद ब्रिज की चौड़ाई में होने वाली कमी के सबब ब्रिज पर ट्रैफिक जाम रोज़ का मामूल बन चुका है। लेकिन नए ब्रिज की तामीर के कामों को शुरू नहीं किया गया है, जो कि अवाम के लिए तकलीफदा साबित हो रहा है। 2018 में फलकनुमा ब्रिज से मुतवाज़ी ब्रिज की तामीर को मंजूरी दी गई थी और मुकामी मुंतखबा नुमाइंदों की जानिब से जल्द ही इस ब्रिज की तामीर के कामों का आगाज़ का ऐलान किया गया था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस ब्रिज के तामीरी कामों का आगाज़ मुमकिन नहीं हो सका और इसी दौरान खदीम ब्रिज में सुराख और शगाफ के सबब फौरी तौर पर खदीम ब्रिज को मुनहदिम करते हुए इसकी जगह नया ब्रिज तामीर कर दिया गया है। मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के अहदेदारों के मुताबिक साल 2018 में रियासती हुकूमत की जानिब से फलकनुमा ब्रिज से मुतवाज़ी ब्रिज की तामीर के सिलसिले में 47 करोड़ रुपये की मंजूरी देने का फैसला किया गया था और महकमा रेलवे को रियासती हुकूमत के इस फैसले से वाकिफ करवाया जा चुका था। महकमा रेलवे की जानिब से जल्द ही इस नए ब्रिज के तामीरी कामों का ऐलान किया गया था, लेकिन लॉकडाउन के अलावा दीगर वजूहात की बिना पर इन कामों का आगाज़ नहीं हो पाया। मुंतखबा अवामी नुमाइंदों का कहना है कि रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुतअद्दिद मरतबा तवज्जो दहानी करवाई जा चुकी है और महकमा रेलवे के अलावा मजलिस बल्दिया अज़ीमतर के अहदेदारों का कहना है कि जल्द ही इस मुतवाज़ी ब्रिज के तामीरी कामों का आगाज़ किया जाएगा। शालीबंडा से फलकनुमा जाने वाली सड़क की कुशादगी को मंजूरी हासिल हुए 12 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इस सड़क की तोसी के कामों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ज़ेर-ए-अल्तवा रखा जा रहा है, जिसके सबब सैयद अली चबूतरे से अलियाबाद की सड़क पर ट्रैफिक जाम रोज़ का मामूल बन चुका है। रियासती हुकूमत और मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद की जानिब से शालीबंडा तक इंजन बौली
برا سید علی چبوترا سڑک کی توسیع کو منظوری کے بعد کئی جائیدادوں کے حصول کے اقدامات بھی کیے جا چکے ہیں، لیکن سید علی چبوترا پر واقع علی آباد سرائے کے سبب اس سڑک کی توسیع نہیں کی جا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 200 میٹر کی اس راہداری سے ٹریفک کے گزر کو بہتر بنانے کے سلسلے میں مختلف تجاویز کا جائزہ لینے کے بعد کئی تجاویز حکومت کو روانہ کی جا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اب تک بھی اس مسئلے کا حل نہیں کیا جا سکا ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی اور بی جے پی زیر اقتدار ریاستوں میں مقامی ٹیکس کی کمی سے عوام کو راحت کے بعد دونوں تلگو ریاستوں کی حکومتوں پر قیمتوں میں کمی کے لیے دباؤ بڑھنے لگا ہے۔ کے سی آر اور وائی ایس جگن موہن ریڈی حکومت نے ابھی تک پیٹرول اور ڈیزل پر ویٹ میں کمی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ موثوق ذرائع کے مطابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے پیٹرول اور ڈیزل پر ویٹ میں کمی کے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے عہدیداروں سے رپورٹ طلب کی ہے۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار سے کہا گیا ہے کہ وہ دیگر ریاستوں میں ٹیکس کی کمی کے فیصلوں کا جائزہ لیتے ہوئے تلنگانہ میں اس طرح کے فیصلے سے سرکاری خزانے پر پڑنے والے بوجھ کی تفصیلات کے ساتھ رپورٹ پیش کریں۔ ریاست میں آبپاشی پروجیکٹس کی تعمیر کے لیے بھاری قرضہ جات حاصل کیے گئے۔ اس کے علاوہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران کورونا وبا اور لاک ڈاؤن میں آمدنی کو بری طرح متاثر کیا۔ جاریہ سال ریاست کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، لیکن حکومت نے دلت بندھو اسکیم کا اعلان کر دیا، جس کے لیے ابتدائی مرحلے میں 2500 کروڑ کی ضرورت پڑے گی۔ شہر حیدرآباد کی میرالہ منڈی کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے اور منڈی کی خوبصورتی کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی تزئین کو یقینی بنانے کے اقدامات کا جلد آغاز کیا جائے گا۔ محکمہ بلدی نظم و نسق کی جانب سے پرانے شہر میں موجود تاریخی عمارتوں اور ورثہ کی آہک پاشی و تزئین کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ان میں میرالہ منڈی کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کا منصوبہ ہے۔ میرالہ منڈی میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے علاوہ منڈی میرالم سے دیوان دیوڑی تک برساتی پانی کے بہاؤ کے لیے پائپ لائن کی تنصیب کے اقدامات کو یقینی بنانے کے سلسلے میں اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے واضح کر دیا کہ اگر کسی کو حالت نشے میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے پکڑا جائے تب پولیس گاڑیاں ضبط نہیں کر سکتی۔ اس مسئلے پر تقریباً 40 ریٹ درخواستوں کی یکسوئی کرتے ہوئے جسٹس کے لکشمن نے اس سلسلے میں کئی ہدایات جاری کی ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر گاڑی ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے حالت نشے میں پایا جائے تو پولیس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ والے ڈرائیونگ لائسنس رکھنے والے فرد کو کار ڈرائیونگ کرنے کی اجازت دے یا پھر اس کے کسی قریبی رشتہ دار یا دوست کو اجازت دیتے ہوئے اسے وہاں سے جانے کی اجازت دی جائے۔ اگر ان ہدایات پر عمل نہ کیا جا سکے تب ہی متعلقہ پولیس عارضی طور پر گاڑی کو قبضے میں لے سکتی ہے۔ پولیس حکام کو چاہیے کہ وہ گاڑی آر سی وغیرہ کے دکھائے جانے کے بعد گاڑی کے مالک یا دوسرے مختار فرد کے حوالے کر دیں۔ نشے میں ڈرائیونگ کرنے والے فرد کے خلاف کارروائی کا اگر فیصلہ کیا جاتا ہے تو پولیس کو متعلقہ مجسٹریٹ کے روبرو 3 دن میں چارج شیٹ پیش کرنی ہوگی۔